ਲੋ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੱਖਣ मकई, ठीक है। मक्खन तो कोई नहीं, लेकिन ये मकई है और ऐसा आगे जी ये देखते हैं कैसा है जी, ठीक है। आपको टेस्ट करके बताते हैं, बता ही देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का जी। आ जाएं जिसने खाना है, आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? कैसी लगी जनाब हमारी हल्की सी सैर और हमारा आज ये साग और मकई की रोटी, गंदलां दा साग ते मक्खन मकई, ठीक है सर जी। अच्छा जी, हमारी दिलचस्प बातें भी होती हैं, संजीदा बातें भी होती हैं। हमारा चैनल इसलिए आप पसंद करते हैं कि हम आपको हर किस्म की खबर देते हैं, हर किस्म की खबर देते हैं। अभी ताज़ा एक खबर आई है कि जनाब अली अपने घरों में पालतू जानवर ना रखें, यानी ये पालतू जानवरों से मुराद ये है गाय न रखें। शहरों की बात कर रहा हूँ भाई, शहरों की बात कर रहा हूँ। गाय न रखें, भैंस ना रखें, और ये बिल्ली ना रखें चूहे किधर से आ गए, अच्छा, और डॉगी ना रखें, बकरा बकरी ना रखें। ये सारे जानवर हैं जिसके ऊपर जनाब अली हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है और कहा जी शहरों में ये आप नहीं रख सकते। मुर्गियां भी मेरा ख्याल है इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो भी अजान देनी है ना, मुर्गा अजान देता है। बहरहाल ये एक कानून है, इसके लिए अलहदा भी वीडियो बनाएंगे। शहरों में वो कहते हैं जी सफाई का इंतज़ाम करो, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ आपको पेट रखने की इजाज़त नहीं होती, या कुछ लोग होते हैं जहाँ वो पेट रखते हैं तो उनका लाइसेंस होता है, उसका बाकायदा फीस होती है। पेट से मुराद ये है कि पालतू जानवर, ठीक है सर। अच्छा जी, खबरें सर ये हैं, ईरान के हवाले से सारी खबरें आ रही हैं जी। वो लीडिंग रोल इस वक्त आ गया है ईरान का, और ये बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान ने भी बड़ी धमकी दे दी है। उसने कहा जी अगर हमारे ऊपर हमें शक भी गुजरा कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने वाला है तो हमने इसराइल को तबाह कर देना। क्यों? कि इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ है, इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ है। तो सर जी ये अब पता है क्या होता है, कई दफा डर खौफ में लड़ाई हो जाती है। इधर से 4 बंदे आ रहे हैं, 4 बंदे इधर से आ रहे हैं, वो सोचेंगे कि यार ये ना हमारे ऊपर हमला कर दें, ये सोचेंगे कि वो ना हमारे ऊपर हमला कर दें। तो इसी गलत फहमी में अचानक कोई फायर कर देता है। हालांकि दोनों का आपस में गलबात करने का होता है कि जनाब मुज़ाकरात करने हैं, गलबात करनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये ईरान से अब खबरें, चूँकि इंटरनेट वगैरह बंद है तो आप इसको बेशक अफवाहें भी कह सकते हैं, लेकिन कोई कह रहे हैं कि जी वो मशहद के ऊपर, तेहरान के ऊपर बागियों ने कब्ज़ा कर लिया है और वो आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ठीक है। आज़ादी के नारे तो हमारे फितना पार्टी ने भी लगाए थे। उन्होंने कहा जी किससे आज़ादी आप चाहते हैं, किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं, ठीक है। तो वो ईरान वाले भी आज़ादी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं जिससे ये लगता है कि जनाब यहाँ पे इसराइल ने अपने बंदे भेजे हैं और वो सारा ये काम कर रहे हैं। सबूत मिल गए, बहुत बड़े सबूत मिल गए। बहरहाल समझ नहीं आ रही कि ईरान में उन्होंने जुम्मे वाले दिन आयतुल्लाह खामनाई ने खिताब किया है, सारी सहूलतें देने का भी ऐलान किया है। बात महंगाई की थी, महंगाई और करेंसी डी वैल्यू हो गई जी। कितनी डी वैल्यू हो गई? कहते हैं $1 के पीछे, $1 के पीछे 10 लाख रियाल ईरानी, ये हो गया। फिर उन्होंने कहा जी सिफर मिटा दो सारे, 10 लाख की बजाय 10 कर दो, सिफरे हर जगह मिटा दो। तो वो भी नहीं सही चल सका। हालांकि वैसे ईरान को लोग ये शाबाश भी देते हैं कि जनाब इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ईरान ने ये सारा किया। बहरहाल डेवलपिंग स्टोरी ये है
افواہیں یہ ہیں کہ جناب کچھ شہروں پہ باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب یہ ہم بھی سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی کنفرمیشن تو کوئی نہیں کر سکتا. یورپین میڈیا جو ہے نا وہ علیحدہ, وہ تو ایران کے خلاف ہے سارا. ایران والوں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کھول دیں اور اپنی اصل چیز لوگوں کو بتائیں, دکھائیں, کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب علی کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو بڑے مظاہرے نہیں ہو رہے, مظاہرے کم ہو رہے ہیں, جمعے کے بعد اور کم ہونا شروع ہو گئے, ہفتے والے دن اور آج اتوار والے دن بھی. لیکن یہ رپورٹ کوئی صحیح بتائے نا. جب انٹرنیٹ حکومت نے خود بند کیا ہے تو کچھ پالیسیاں وہ لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ پھر سر جی افواہیں ہی ہوتی ہیں ساری. ٹھیک ہے سر جی, تو یہ 24 گھنٹے ہم نے بھی کہا تھا کہ بڑے اہم ہیں, 24 سے 48 گھنٹے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح تک کوئی وہاں سے بڑی خبر آ سکتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بڑی خبر آئے. ہم نے تو عاصم منیر کو, شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور ایران میں امن لائیں, اور یہی حکومت ایران میں رہے, آیت اللہ خامنائی کی حکومت رہے ایران میں. ہمیں امریکہ کی پٹھو حکومت نہیں چاہیے. ایران محفوظ ہوگا تو پاکستان محفوظ ہوگا, افغانستان محفوظ ہوگا, اور سارے اسلامی ممالک کو مل کے چاہیے کہ وہ ایران کے لیے سپورٹ کریں. کاش ایسا ہو جاتا. ٹھیک ہے سر جی, اگلی خبر جی. اگلی خبر یہ ہے سر ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ افریدی صاحب نے سارے وہ کہہ رہے ہیں جی کنٹینر الٹا دیے ہیں, اور کچھ جھوٹی خبریں ہیں ان کی, کچھ سچی ہیں. لوگ کافی نظر آ رہے ہیں لوگ افریدی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں. پہلے حکومت نے ان کو کھلی چھٹی دی ہے, ٹوپی پہنائی ہے, اجرک پہنائی ہے, اور پھر بعد میں جب وہ ذرا قافلہ پھیل گیا اور خبریں چل گئیں ٹی وی پہ ہر جگہ, پھر اب تھوڑی سختی کر دی. تو حکومت نے, وہ کہتے ہیں نا جی گلے کی ہڈی بن گیا, نہ وہ اگل سکتے تھے نہ نگل سکتے تھے. ٹھیک ہے, پیپٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چھٹا بھی مرد ہے تو گھٹا بھی مرد ہے. یہ ان کا یہ حال ہو گیا. تو اب جناب وہ حکومت کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ کم ظرف جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا کہتا تھا مشاہد سید سینیٹر, اتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھوکوں سے پھول جاتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے سر جی, کیا یاد آ گیا سید مشاہد حسین سید. سر جی بڑی خوبصورت باتیں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. بہرحال ابھی تک یہ ہم لیٹ نائٹ ویڈیو بنا رہے ہیں تو کوئی ان کی تقریر شروع نہیں ہوئی. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے تقریر کرنی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سسٹم سارا گڑبڑ ہو گیا ہے, وہ تقریر کر ہی نہیں سکتے, بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے, وہ سپیکر وغیرہ کا وہ انتظام انہوں نے نہیں کیا. اچھا انہوں نے جلسہ کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں. میں مانتا ہوں کہ وہاں لوگ زیادہ ہیں, چلیں ٹھیک ہے جی مانتے ہیں, ہم کوئی وہ نہیں کر رہے. انہوں نے جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو یہ تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ جو بھی باغ جناب جلسہ کرتا ہے نا, یہ فیس ہے 10 لاکھ روپیہ, اس کی فیس ہے 10 لاکھ روپیہ فیس ہے. اور پھر وہ ڈی جی بٹ کہتے ہیں نا, ان کے ایک جو میں ٹینٹ لگاتا تھا نا, جس کے پیسے عمران خان نے نہیں دیے تھے ان کو حکومت میں آنے سے پہلے کے, ڈی جی بٹ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ساؤنڈ سسٹم کا 20-20 لاکھ روپیہ لیتا ہے, کرسیوں کے 20-30 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں, کروڑوں روپے لگ جاتا ہے ایک جلسہ کا. تو وہاں جو کراچی میں لوگ تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا جی کروڑوں روپے کون لاوے؟ سہیل افریدی تھے, سہیل افریدی کے اوپر کروڑوں کوئی بھی نہیں لگانے کو تیار نا. تو اس لیے انہوں نے جلسہ خود نہیں کیا. سڑک پہ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے, انہوں نے سڑک روکی ہوئی ہے, رستے رک گئے ہیں کراچی کے. یہ اس وقت لیٹ نائٹ سارا کچھ ہم بتا رہے ہیں کرنگی اور وہ جی گلوب اور فلانا ایریا اور فلانا ایریا بند ہے, گلیاں بند ہیں, سڑکیں بند ہیں, 4 گاڑیاں بھی آ جائیں تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ سڑک پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں بغیر کرسیوں کے, بغیر بڑے سپیکروں کے, بغیر سسٹم کے.
تو وہ وہاں پہ کوئی ابھی تک کوئی تقریر نہیں آئی. اس میری ویڈیو کے بعد کوئی آ جائے تو ہم اس کو پھر دیکھیں گے. ابھی تک کوئی ویڈیو ابھی منظر عام پہ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اور اگلی خبر تو آپ سب کو ہم نے سب سے پہلے بتا دی تھی کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وہ 4-5 ویڈیو بھیجی تھی کہ جناب یہ ویڈیو پنجاب میں فرنزک لیبارٹری صرف پنجاب میں ہے. تو انہوں نے دیکھ لیں پنجاب کتنی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے فرنزک لیبارٹری سے جو ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ اوریجنل ویڈیو ہے جس میں سہیل افریدی صاحب جو ہے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دہشت گردی پہ. ٹھیک ہے. تو کوئی اب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جاتے ہی ان کو ہو سکتا ہے پشاور میں گرفتار کر لیا جائے یا گرفتار نہ کیا جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو جناب علی یہ وہ کر سکتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں کہ جناب ٹائم دے کے نوٹس جاری کر سکتے ہیں. بہرحال وہ کیس کنکلوژن کے قریب ہے. شہادتیں گواہیاں ہو گئی ہیں. یہ ویڈیو کی تصدیق ہونی تھی اور وہ بھی ہو گئی ہے. تے جناب علی دن رہ گئے نہیں تھوڑے اساں اڑ جانا ساڑا چڑیاں دا چمبا ہے. سہیل افریدی بھی جناب گیا جی, وہ ڈسیبل بھی ہو جائے گا, ڈسکوالیفائڈ بھی ہو جائے گا اور پکڑا بھی جائے گا, گرفتار بھی ہو جائے گا. لو جی نواں کوئی وزیر اعلیٰ ہور لبو ہور وزیر اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, اللہ حافظ. تو جی آج اتوار کا دن ہے اور یہ دیکھیں سورج چمک رہا ہے, بچے کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا موسم ہے. یہ سورج نظر آ رہا ہے جی, یہ ہم ہیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو یہ جناب علی کافی دنوں کے بعد ہی ایسے گرم سورج نکلا ہے. ہوا میں ٹھنڈک ہے تھوڑی سی لیکن قابل برداشت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں کس کس علاقے میں جو ہے نا دھوپ نکلی ہوئی ہے. آج سنڈے جو ہے جو دھوپ نکلنے سے ذرا اور خوشگوار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آج جناب صبح جو ہے وہ ابھی کھانا کھایا ہے نا, وہ گندلاں دا ساگ تے مکھن مکئی. ٹھیک ہے. ساگ اور وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے مکئی, لیکن جو اس میں مکھن ہے وہ اس کے اندر ہی ڈال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو گندلاں دا ساگ دے مکھن مکئی سر جی یہ بہت مزے کا ہے. سردیوں میں پہلی دفعہ میں نے کھایا ہے تو بہت ٹیسٹی ہے, بہت مزے کا ہے. تو اچھا جی سیاسی خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں. فی الحال یہ رونق پارک کی آپ دیکھیں, ہمارے پارک کی رونق دیکھیں یہ. ٹھیک ہے. یہ بہت زبردست ہے پارک اور اس وقت جوبن پہ ہے. یہ سارا خوبصورتی بھی ہے. ٹھیک ہے. بچے کھیل رہے ہیں